توکل کی تعلیم ایسی عطا فرمائی، ایسا سبق عطا فرمایا کہ انسان سہل اور آسان انداز میں اگر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکات عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ ان کی سارے جتنے بھی تنگیاں ہیں ان کو دور فرما دے گا، راہیں نکال دے گا، ہر قسم کی راہ جب وہ تقوی اختیار کرے گا۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہم سب کو لالچ کے پھندے سے نجات عطا فرمائے، دل کو اللہ ایسی پاکی عطا فرمائے کہ لالچ سے دور دور تک بھی ہماری دلی کیفیات کا بھی تعلق نہ ہو۔ یہ محض اللہ کے کرم سے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو یہ کیفیتیں مالک ہی عطا کر سکتا ہے۔ فرمایا جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر جو نکلنے کی راہ ہے، جس جگہ پہ وہ پھنسا ہوا ہے تو اللہ اس کو اسی جگہ سے راہ عطا فرما دے گا۔ تقوی اتنی بڑی نعمت ہے، یہ صحابہ کرام کو دیکھیں، ان کے پاس تقوی تھا، اور تقوی حضور کی سیرت، حضور کے فرامین، حضور کی محبت، آقا کے عشق میں جیسے رب کی معرفت ملتی ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتی، حضور کی محبت میں جیسے رب ملتا ہے، حضور کی اطاعت میں جیسے رب کی پہچان ہوتی ہے، ایسے اپنے طریقے سے کسی طرح بھی نہیں ممکن نہیں ہے۔ اور ہر وہ جگہ جہاں صحابہ کو تکلیف ہوتی، صاحب تقوی لوگ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے، اللہ ایسی راہیں کھولتا کہ لوگوں کی عقل تنگ رہ جاتی۔ تقوی اور توکل اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ جو شخص بھی تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے ساری راہیں کھول دے گا جہاں بھی پھنسے گا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گزرے دریا سے، دشمن پار ہو گئے، ان کے پاس کشتیاں ہی نہیں تھی۔ علا بن حضربی کے بارے میں ہے، ان کے ہاں بھی ایسے ہوا، حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں۔ تو انہوں نے پھر حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے، اللہ سے ڈرتے تھے اور کسی چیز سے وہ ڈرتے نہیں تھے، تقوی تھا، پرہیزگاری تھی، گھوڑے ڈال دیے، اللہ نے ایسا کرم کیا کہ کوئی بھی گھوڑا نہیں ڈوبا، وہ سارے سلامتی کے ساتھ دریا پار کر گئے۔ اور پار والوں نے دیکھ کے ویسے ہی سب کو چھوڑ دیا، انہوں نے کہا جن کے دریا فرما بردار ہیں ہم ان کی کیسی دشمنی کر سکتے ہیں۔ یہ صحابہ کا تقوی تھا۔ حضرت سفینہ کے سامنے شیر آیا، اس نے آواز لگائی کھانے کے لیے، تو آپ نے اسے کہا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور سے رشتہ تھا سچا۔ ہمارے ہاں تو کہتے ہیں ہم حضور کے دیوانے ہیں، حضور کے بغیر رہ نہیں سکتے، جب خوشی آتی ہے تب بھی حضور کی سنت یاد نہیں رہتی، جب غمی آتی ہے تب بھی سنت یاد نہیں رہتی۔ اور پھر محافل میں جو عشق و محبت کی مستیاں ہوتی ہیں وہ صبح کی نماز کے ٹائم فوت ہو جاتی ہیں۔ ساری رات عشق میں ہاتھ لہرائیں گے، عاشق پھر یاد نہیں رکھے گا کہ میرا محب، پھر یاد نہیں رکھے گا کہ میرا محبوب کس وقت سوتا تھا اور کس وقت اٹھتا تھا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ محب سویا رہے اور محبوب جاگتا رہے، ہو سکتا ہے؟ بلکہ محب جاگتا ہے، محبوب پھر بھی سو جاتا ہے۔ جس ٹائم حضور اٹھیں پھر عاشق وہ سو جائے، یہ کیسا ممکن ہے؟ وہ لوگ اپنی بات میں سچے تھے۔ شعر و شاعری یا یہ کاروبار و تجارت یا رسم یا یہ ہنر نہیں تھا، وہ ہر بات پہ سچے تھے۔ شعر کو کہا کہ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا جنگل کے شیر میں رسول اللہ کا نوکر ہوں، حضور کا غلام ہوں۔ شیر نے منہ بند کیا اور جس طرف قافلہ جا رہا تھا اس راستے پہ شیر نے رہنمائی کرنی شروع کر دی۔ یہ تھا ان کی صداقت، ان کا تعلق اس قدر مضبوط تھا، اس قدر وہ لوگ اپنے حبیب سے پیار کیا کرتے تھے۔ جہاں بھی کہیں ان کو مشکل آئی، اللہ نے جب انہوں نے چاہا تو اللہ نے مشکل حل کر دی۔ اللہ رب العزت نے اسی وقت ان کے معاملات کو درست فرما دیا۔ قرآن مجید میں بھی یہی کہا گیا کہ تقوی اختیار کرو، ہر دروازہ بند کھل جائے گا۔ اس وقت مسلمانوں کے دروازے اس لیے بند ہیں، لباس بھی غیر کا ہے، تعلیم بھی غیر کی ہے، تعریف بھی غیر کی ہے، تربیت بھی غیر کی ہے، اور غیر سے بہت متاثر ہیں کہ وہ بہت اچھے لوگ ہیں۔ اس وجہ سے جب تقوی ہوتا ہے حضور کی اطاعت میں، حضور کی اتباع میں، تہذیب و ثقافت تمدن میں، بیٹھنے اٹھنے میں، اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کئی 100 سال تک پھر عزتوں سے نوازا، پھر رفعتیں عطا فرمائیں، پھر مقام عطا فرمائیں۔ تقوی ہماری نعمت ہے، ہمارے ہر بند دروازے کو تقوی کھولتا ہے، پرہیزگاری کھولتی ہے، رزق کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، گفتگو کا پاک ہونا، فکر کا پاک ہونا، خیالات کا پاک ہونا۔ کوشش میں لگا رہے اور اپنی صبح شام کو پاک رکھنا، دن اور رات کو پاک رکھنا، مہینے اور سال کو پاک رکھنا، اس کوشش میں رہنا۔ انسان کوشش کرتا ہے، انسان خطا کار ہے، اس کی کوشش ہی اسے کامیاب کرتی ہے۔ کوشش میں لگا رہے تو اللہ کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ ایک لمحے کا تقوی بندے کو اس قدر نعمتیں دے دیتا ہے کہ ساری زندگی بندہ وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کا سچا تقوی، سچی پرہیزگاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اور انس سے بھی روایت ہے اور دیگر صحابہ نے بھی اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، تو ایک اور روایت سے میں سنانے لگا ہوں۔ حضور تشریف فرما تھے تو ایک شخص کافر یہودیوں کا غلام گزرا وہاں سے، بکریاں ان کی چرا رہا تھا، غلام تھا، نوکر تھا۔ حضور کے پاس آیا، سوال و جواب کیے، امام الانبیاء نے سارے سوالوں کے جواب دیے۔ اس نے کہا اگر میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ ایک ہے، تو اب مجھے کیا ملے گا؟ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تجھے جنت ملے گی۔ اسے ظاہر ہے ہم جیسے تو جنت بیان کرنے والا نہیں تھا نا، جنت بھی تو بیان کرنے والے رسول اللہ تھے۔ اسے تو سامنے باتوں باتوں میں نظارہ آ رہا تھا۔ اس نے کہا اتنی بڑی نعمت جنت کے بارے میں۔ اس نے آگے سے جو بات کی نا، اس نے کہا کہ میرا چہرہ بہت بدصورت ہے، سیاہ کلر کے تھے، اس کو اپنی ایک ادا تھی، میرے جسم سے بدبو آتی ہے، کپڑے ایسے پہنے ہوئے تھے، غلام جو تھا، اور میرے پاس مال بھی نہیں ہے۔ یہ اس نے حضور کو کہا، میرا چہرہ بدصورت ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے، اور مال کی کثرت کیا، مال میرے پاس ہے ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم اسلام کو قبول کرو، تمہیں جنت مل جائے گی۔ کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا، اس نے کہا پھر مجھے کلمہ پڑھائیں۔ اگر اسلام ایسے آدمی کو قبول کرتا ہے جس کی چہرے کی صورت دیکھ کر لوگ قریب نہیں آتے، جس کے جسم کی بدبو دیکھ کر لوگ ہمیں ہاتھ نہیں دیتے، راستے سے ہٹ جاتے ہیں، اور جس کی مال کی کمی دیکھ کر لوگ سلام کیا کوئی بات ہی نہیں کرتے، اگر اسلام مجھے قبول کر کے جنت دیتا ہے تو پھر جلدی کیجئے مجھے کلمہ پڑھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھا دیا۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بھی اجازت دے دیں، ابھی جنت میں جانا چاہوں تو کیسے جا سکتا ہوں؟ یہ جو جہاد ہو رہا ہے اس میں جا کے اگر میں شہید ہو جاؤں
اس کا یقین دیکھیں، میں بھی جا کے شہید ہو جاؤں تو میں اسی حالت میں جنت میں چلا جاؤں گا، کیسی بات ہے۔ چہرے کا رنگ لوگ اس کو ہر وقت دھدکارتے، لباس کی وجہ سے لوگ اسے قریب نہ آنے دیتے، کوسوں دور بٹھاتے، تو میں اس صورت میں جنت میں چلا جاؤں گا، کوئی اور تیاری کرنی پڑے گی؟ میرے آقا نے فرمایا اگر شہید ہو گئے تو ابھی جنت میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا پھر یہ بکریاں میں نہیں چھوڑنے جاتا، بکریاں میری کسی طرح چلی جائیں، تو حضور نے فرمایا ان کو راستے پہ کر کے کوئی ڈیلا اٹھا کے مار دو تو یہ اپنے گھر میں چلی جائیں گی۔ ڈیلا اٹھا کے مارا، صحابہ کہتے ہیں بالکل اپنے راستے پہ بکریاں مختلف گھروں کی تھیں، 10 کسی کی، 20 کسی کی، تو وہ ساری بکریاں بٹ کر ہر کسی کے گھر میں خود بخود چلی گئی، اور یہ آئے تلوار لی اور جا کے لڑ پڑے۔ جب لڑے تو ان کو تیر بڑا زبردست لگا، لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب شہید ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو صحابہ نے بتایا، کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے خیمے کی طرف لے کے آؤ۔ اس کے جسم کو لے کے آ گئے۔ جب لے کے حضور کے خیمے میں آئے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھ کر چہرہ دیکھا، حضور نے فرمایا لقد حسن اللہ وجہک وطیب ریحک وکثر مالک، فرمایا اللہ نے تیرے چہرے کو بہت ہی حسین کر دیا ہے۔ یہ کہہ رہا تھا نا کہ میرا چہرہ بدصورت، تیرے چہرے کو اللہ نے بہت ہی حسین کر دیا ہے، تیری بدبو کو اللہ نے بڑی ہی خوشبو میں تبدیل کر دیا ہے، فرمایا تیرے فقر و فاقے اور غربت کو اللہ نے مالداری میں تبدیل کر دیا، جنت کا جو مالک بنا دیا ہے۔ میرے آقا نے جب یہ جملہ فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک ہٹایا، یہ بات کرنے کے بعد صحابہ نے پھر سوال کیا تو حضور نے فرمایا روحیں اوپر سے آئی ہوئی تھی، ایک روایت میں حوریں آئی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 حوریں اوپر سے آئی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے سے مٹی جو ہے نا، مٹی وہ صاف کر رہی تھی اور ساتھ کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو خاک آلودہ کرے جس نے اتنے بڑے حسین کو شہید کر دیا ہے۔ وہ ان کی وہ جو جنت میں حوریں ملنی تھی نا، جنت میں اللہ نے انہیں دنیا میں بھیج دیا، انہوں نے جب چاہا کہ ہم نے دیکھنا ہے۔ یہ ہے کہ لمحے کا تقویٰ، کوئی نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ کا ایک ٹیڈی پیسہ نہیں دیا، ایک پائی نہیں دی، کوئی رکن اسلام ادا نہیں کر سکے، جہاد ایک رکن ہے وہ ادا کیا، ایک رکن ادا کیا جہاد کا اور شہید ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے لقد حسن اللہ وجہک وطیب ریحک وکثر مالک، فرمایا چہرہ بھی تیرا بڑا حسین ہو گیا ہے، تیری بدبو بھی خوشبو میں بدل گئی ہے، فرمایا تیری غربت بھی مال کثیر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ معلوم یہ ہوا یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی، تب ملیں گی جب ہم رسول اللہ کی اتباع کریں گے، جب ہمارے پاس تقویٰ آ جائے گا، جب ہمارے پاس پرہیزگاری آ جائے گی۔ لمحہ لگایا اس نے جنت کا حاصل کرتے، جنت کو حاصل کر کے وہ گئے اور یہ نظارہ اور یہ مقام حاصل کیا۔ حضرت جابر نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت انس نے بھی روایت کیا ہے، حضرت عروہ نے بھی روایت کیا، حضرت موسیٰ بن عقبہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، امام بہقی نے روایات میں نقل کیا ہے۔ میرے بھائیوں کس قدر ان کا